تاری بے دودھ کی چائے کے چند فنجان کے سوا کچھ نہ ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت کے مخلص خادم حضرت شاہ عبدالقادر صاحب نور اللہ مرقدہ منت سماجر سے عرض کیا کہ ذوق بہت ہو جائے گا، حضرت کچھ تناول ہی نہیں فرماتے، تو حضرت نے فرمایا الحمدللہ جنت کا لطف حاصل ہو رہا ہے۔ اکتر شانو ہم سیاکار گنہگار کو بھی ان نیک لوگوں کا اتباع نصیب فرمائے تو زہر نصیب بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ مولانا سعدی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ندارت تن پروراں آگہی کہ پر میدہ باشد ز حکمت ہی۔ چھٹی چیز جس کا روزے دار کے لیے ضروری فرماتے ہیں یہ ہے کہ روزے کے بعد اس سے ڈرتے رہنا ضروری ہے کہ نہ معلوم یہ روزہ قابل قبول ہے یا نہیں، اور اسی طرح ہر عبادت کے ختم پر کہ نہ معلوم کوئی غلطی جس کی طرف دھیان بھی نہیں ہوتا ایسی تو نہیں ہو گئی جس کی وجہ سے منہ پر مار دی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے قرآن کو لعنت کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے قیامت میں جن لوگوں کا سب سے پہلے فیصلہ ہوگا ان میں ایک شہید ہوگا جس کو بلایا جائے گا، اور اللہ نے جو جو نعمتیں دنیا میں اس پر دی تھی اللہ نے دی تھی وہ اس کو جتائی جائے گی، وہ ان سب نعمتوں کا اقرار کرے گا۔ اس کے بعد پوچھا جائے گا ان نعمتوں میں کیا حق کی ادائیگی کی، اور عرض کرے گا تیرے راستے میں قتال کیا حتیٰ کہ شہید ہو گیا، ارشاد ہوگا کہ جھوٹ ہے بلکہ قتال اس لیے کیا تھا کہ لوگ بہادر کرے، سو کہاں جا چکا۔ اس کے بعد حکم ہوگا اور منہ کے بل کھینچ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ایسے ایک عالم بلایا جائے گا اس کو بھی اسی طرح سے اللہ کے انعامات جلا کر پوچھا جائے گا ان انعامات کے بدلے میں کیا کارگزاری ہے، وہ عرض کرے گا علم سکھا اور دوسروں کو سکھایا اور تیری رضا کی خاطر قرآن کی تلاوت کی۔ ارشاد ہوگا جھوٹ ہے یہ اس لیے کیا تھا کہ لوگ علامہ کہیں، سو کہاں جا چکا۔ اس کے بعد حکم ہوگا منہ کے بل کھینچ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اسی طرح ایک دولت مند کو بلایا جائے گا اسے انعامات الہی شمار کرانے اور اقرار کر لینے کے بعد پوچھا جائے گا اللہ کی ان نعمتوں میں کیا عمل کیا، وہ کہے گا کہ کوئی خیر کا راستہ ایسا نہیں سوچا جس میں میں نے کچھ خرچ نہ کیا ہو۔ ارشاد ہوگا جھوٹ ہے یہ اس لیے کیا تھا کہ لوگ سخی کہیں، سو کہاں جا چکا۔ اس کو بھی حکم ہوگا اور منہ کے بل کھینچ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ محفوظ فرمائے یہ بد نیتی کے ثمرات ہے، بری نیت کے نتائج ہے۔ اس قسم کے بہت سے واقعات احادیث میں بھرے پڑے ہیں، اس لیے روزے دار کو اپنی نیت کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اس سے ڈرتے رہنا چاہیے اور دعا بھی کرتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رضا کا سبب بنا لے۔ مگر ساتھ ہی یہ عمل بھی قابل لحاظ ہے، اپنے عمل کو قابل قبول نہ سمجھنا۔ امر آخر ایک بات ہے کہ اور کریم آقا کے لطف پر نگاہ، امر آخر یعنی دوسری بات ہے اس کے لطف کے انداز بالکل نرالے ہیں، معصیت پر بھی کبھی ثواب دے دیتے ہیں، تو پھر کوتاہی عمل کا کیا گزر۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت۔ اگر کسی کے پاس دکان ہے، بہت ساری دکان ہے، اسی طرح بہت سارے مکانات ہیں، اسی طرح بہت سارے پلاٹ ہیں، لیکن وہ بیچنے کی نیت سے نہیں لیے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن اگر مکانات ہے اور دکان ہے، اس کی انکم ہے، اس کی آوک ہے، اس کا بھاڑا آتا رہتا ہے، تو پھر وہ رقم اگر زکوٰۃ کی مقدار تک پہنچ جائے تو پھر اس پیسے پر ان پیسے پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اسی طرح کوئی آدمی اگر مکان لے بیچ کا دھندا کرتا ہے، یعنی مکان اس نے تجارت ہی کے لیے ہے، تو پھر جو ہے اس پر، اور پلاٹ بھی اگر تجارت کے ہے تو اس پر بھی پھر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ۔